السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لا آف ایکویٹی کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکویٹی کی ایک اور میگزم نمبر 7، یعنی ہم اس سے پہلے 6 میگزم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں آپ ہمارے چینل کے پلے لسٹ لا آف ایکویٹی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی گو اہیڈ اینڈ سبسکرائب اور شیئر۔ یہ ہے ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی۔ ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی، جب ایک بندہ کوئی سوٹ کو انسٹیٹیوٹ کرنے کے کسی کے خلاف کوئی سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنے میں وقت لگاتا ہے تو اس وقت آپ کی جو رائٹ ہے وہ ویف ہو جاتی ہے، آپ کی رائٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں کہتا ہے کہ جب کسی بندے کی پراپرٹی پر کوئی قبضہ کرتا ہے، جب کسی کے رائٹ کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو وہ بندہ جس کی رائٹ وائلیٹ کی گئی ہے وہ سو جاتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، تو اس وقت ایکویٹی کورٹ سے بعد میں جا کے وہ ایکویٹی کورٹ سے ریمیڈی مانگتا ہے، اپنی رائٹ کو کلیم کرتا ہے۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، یا جو لمٹ بیان کی گئی ہے، جو اسپیسیفائڈ پیریڈ بیان کی گئی ہے اس کیس کے لیے کورٹ میں جانے کے لیے، آپ اس ٹائم لمٹ کے بعد جب آپ کورٹ جاتے ہیں تو پھر کورٹ میں آپ کی سنوائی نہیں ہوگی، تو آپ کو کوئی نہیں سنے گا۔ پھر آپ سے کہے گا کہ بھئی، یعنی ایک مشہور قول ہے کہ جب آپ ٹائم پہ، یعنی آپ ایکویٹی کے لیے نہیں جاتے، when you sleep, when your right has been obtained by someone else and the equity slap you، جب آپ سو جاتے ہیں، یعنی اس وقت جس وقت آپ کے رائٹ حاصل کی گئی ہے اس وقت سو جاتے ہیں، جس وقت قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کلیم کریں، ایک لمٹ بیان کی ہے، تو پھر بعد میں ایکویٹی کورٹ آپ کو سلیپ کرے گا، آپ کو تھپڑ مارے گا۔ تھپڑ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ریمیڈی نہیں دے گا۔ اگر آپ وقت پر جائیں گے، ٹائم پر جائیں گے، تو پھر آپ کو آپ کا حق دے دی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک ایگزامپل ہے، ایکسپشن ہے، میں وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ ایکویٹی، ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی، اس میں ایک ایگزامپل ہے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کی پراپرٹی پر کیا کرتا ہوں، گھر بناتا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی زمین پر گھر بنا رہا ہوں، آپ خوب جانتے ہیں۔ میں نے بنیاد ڈالی، پھر دیواریں میں نے کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا، دیوار بھی کنسٹرکٹ ہو گئی۔ اس کے علاوہ میں نے دروازے بھی لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے چونا بھی کیا، گھر تیار ہو گئی، اور میں جا کے وہاں اپنی ساری گھر وہاں اپنی شفٹنگ وہاں کر دی، تو یعنی آپ نے اس وقت تک کورٹ تک نہیں گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب میں وہاں جا کے 1 مہینے تک رہنے لگا تو آپ کورٹ میں چلے گئے اور کہا کہ بھئی یہ ڈاکومنٹس ہے میرے پاس، دیکھیں سر، یہ ڈاکومنٹس ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ آپ اس کو کہیں
کہ بھئی یہ نکل جائے میرے پراپرٹی سے، اس نے میرے جائیداد پر قبضہ کیا ہے، یہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں، تو پھر ایکویٹی کورٹ یہ نہیں کہے گا کہ جناب واقعی یہ آپ کی پراپرٹی ہے لے لیں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ جناب وہ آپ کو سلیپ کرے گا، آپ کو تھپڑ مارے گا، آپ سے کہے گا کہ بھئی جب یہ بندہ بنیاد ڈال رہا تھا آپ کے زمین پر، آپ کی زمین پر انٹر ہو رہا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب آپ یہ دیواریں بنا رہا تھا آپ اس وقت کہاں تھے؟ یہ جب اس نے کنسٹرکٹ کیا، اس نے 20 لاکھ روپے کا انہوں نے تو بلڈنگ بنایا ہے، آپ کس طرح اب ہم اس کو آپ کی اس پراپرٹی کو آپ کو دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، اس آپ کی پراپرٹی کا لینڈ کا جو قیمت ہے یہ آپ کو دے دے گا، لیکن یہاں پہ اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہوگی، یہاں انجنکشن نہیں گرانٹ کی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی وہ پراپرٹی اس سے کیا ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ بعض کیسوں میں چلی بھی جاتی ہے، اگر جو پلینٹیف ہے اس کے پاس اگر صحیح ڈاکومنٹس نہ ہو تو پھر اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، پھر بھی اگر آپ نے اس بندے نے آپ کی زمین پر گھر بنا دیا، کنسٹرکشن کر دی، بلڈنگ بنا دی، پھر بھی اگر آپ کورٹ جاتے ہیں، آپ اس کو یعنی اس میگزم کا یہی فائدہ ہوگا کہ اس کی جو گھر ہے اس کو گرا تو نہیں دی جائے گی، بلکہ اس زمین کا جو پیسہ ہے وہ قبضہ مافیا والا جو بندہ ہے جس نے بلڈنگ بنایا ہے، اس زمین کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ اس زمین کے اونر کو دے گا، اور جو ہے یہ وہ پراپرٹی اس کے یعنی اس بلڈنگ کو نہیں گرا دی جائے گی۔ اور یہ جو ہے اس ڈیلے ڈیفیٹ ایکویٹی کا یہی اس کو نقصان ہوا کہ اس کی پراپرٹی اس سے چلی گئی اور کسی نے اس کی زمین پر گھر بنا دیا۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چیز اور ہے وہ نوٹس کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب فار ایگزامپل اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو زمین ہے اس پر کوئی کنسٹرکٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ ڈیفیٹ ہو گئے، آپ کی رائٹ ڈیفیٹ ہو گئی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ملک میں یعنی موجود ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک بندہ دبئی میں ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی پہ یہاں پاکستان پہ کوئی زمین بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو نوٹس نہیں ہوتی، یا وہ کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا، یا جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو اگر کسی نے اس وقت اگر اس کی زمین پر اس نے پراپرٹی بنا دی اور وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم میں اگر وہ یعنی وہ سوٹ انسٹیٹیوٹ نہ کر سکا ود دا لمیٹیشن جو پیریڈ ہے، تو پھر جس دن سے وہ جیل سے رہا ہوگا یا جس دن سے اس کی نالج میں آئے گا بھئی اس کی پراپرٹی پر کسی نے ایلیگل کنسٹرکشن کی ہے، تو اس وقت سے جو ہے لمیٹیشن پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے اب ہم کو سمجھ آ گیا ہے، اگر آ گیا ہے لائک ضرور، اگر نہیں ہے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ ڈسکرپشن میں جا کے ہمارے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں جہاں پہ آپ کو ریٹن فارم میں ہم جو ہے آپ لوگوں کو آرٹیکلس ملیں گے۔ مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے۔